جہاد کا فلسفہ سب سے پہلے ارشاد فرمائیے گا، کیونکہ جو دین بیزار لوگ ہیں کہتے ہیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ بھائی دین امن کا درس دیتا ہے، اور دوسری طرف یہ جنگ اور جہاد، یہ کیا بات ہوئی؟ دین امن کا درس دیتا ہے اور پھر جنگ اور جہاد بھی آپ لوگ کرتے ہیں، تو کیا فرمائیں گے اس بارے میں؟ یہ آپ کا سوال حافظ صاحب قبلہ کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین بن کر تشریف لائے اور پھر غزوات اور جنگوں کا سلسلہ کیسے رہا، تو یہ بات تو اپنی جگہ پر حقیقت پر مبنی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین ہیں، انسانوں پر، جانوروں پر، نباتات پر، جمادات پر، یعنی صنف تخلیق کی ہر صنف پر جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کا ظہور عملاً موجود ہے، جو قرآن مجید میں بھی ہے اور احادیث مبارکہ کے اندر اس کے روشن شواہد موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، اور اس کا اظہار قرآن مجید نے کیا ہے، جی، جیسا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور ساتھ میں قرآن مجید یہ بھی ذکر کرتا ہے آپ کی نرمی پر، اللہ ارشاد فرماتا فبما رحمۃ من اللہ لنت لہم، جی، بس صرف اللہ رب العالمین کی رحمت سے ہی آپ نرم ہو گئے ہیں، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ فرما وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، مراد یعنی اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت دل ہوتے اور تند خو ہوتے، سخت بات کرنے والے ہوتے اور دل کے سخت ہوتے، تو آج وہ لوگ جو اپنے اپنے زندگی کے حصوں میں ایک خاص حیثیت رکھتے تھے، سب کچھ بھلا کر تیرے قدموں پر آ کر تیرے مطیع فرمان بردار نہ ہوتے۔ اللہ فرماتا فاعف عنہم، اور آپ کو تلقینی ہے کہ آپ معاف کر دیا کریں، سبحان اللہ، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار اور شفاعت چاہتے رہیے، وشاورہم فی الامر، اور پھر جب کوئی مہم اور کوئی بات سامنے آ جائے تو پھر آپ اپنے لوگوں میں اعتماد کی صدا بلند کرنے کے، آپ تو عقل کامل ہیں، ہم نے آپ کو بنایا ہے، لیکن ان کے اعتبار کے لیے کہ ہماری بھی حیثیت ہے، ان سے آپ مشاورت کیجئے۔ کل آپ کے بعد ظاہری پردے کے بعد جب وہ دنیا میں آئیں گے اور کمانڈ کو سنبھالیں گے تو ان میں اتنی سنجیدگی ہونی چاہیے، تو آپ ان سے مشاورت کیجئے۔ اس مشاورت میں ایک تو ان کو حیثیت کا اندازہ ہوگا کہ ہماری قدر ہے، دوسرا ان کی ذہانت کا اندازہ ہوگا، پھر اس ذہانت میں ان کی تربیت ہوگی، تو فرمایا کہ آپ جو ہے کہ ان سے شورا بنا کر ان سے مشاورت کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور آپ کے اصحاب مخلصین ہمارے دین کی ترقی کے لیے کسی بات کے اوپر مجتمع ہو جائیں، اس پر قائم ہو جائیں، تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام کر گزریں۔ اس لیے کہ ان اللہ یحب المتوکلین، اس لیے کہ اللہ رب العالمین توکل کرنے والوں کو، کہ جس کے آگے سارے اسباب ختم ہو جاتے ہیں اور اسباب سے پھر امیدیں نہیں رہتی، وہی مؤثر حقیقی اس پر انجام کو مرتب کرتا ہے۔ تو فرمایا یہ درجہ جو اللہ رب العالمین جل وعلا کو اپنی فکر سے دیتا ہے تو اللہ رب العالمین ان کو محبوب رکھتا ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت نے دیکھیے اس موضوع کو کھول دیا اور حضور سید عالم کی مبارک حیثیت کو واضح کیا کہ ہم نے نبی پاک کو سخت دل بنایا ہی نہیں ہے، قرآن نے کہہ دیا ہے ہم نے ان کو بنایا ہی نرم دل ہے، اور اللہ نے فرمایا کہ دلیل دی، اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ نرم دل نہیں ہوتے تو عمر جیسا آپ کا غلام بنتا، مولا مرتضی شیر خدا جیسے آپ کی سیرت سے متاثر ہو جاتے، صدیق اکبر جیسا فتین ذہین شخص اور بیپاری شخص کہ مول بیچنا کیسا اس کو تمیز ہے اور مول لینا کیسا ہے، وہ اتنی باریک بین شخصیت آپ کا دل دادا ہو جاتا اور آپ کے قدموں کا اسیر ہو جاتا۔ تو صحابہ کرام میں الگ الگ آپ دیکھیے اپنے اپنے مرتبہ اور مقام میں شعبہ زندگی کے اندر ایک عظیم حیثیت رکھنے والے یکتا روزگار تھے، لیکن حضور سید عالم کی شفقت و مہربانی اور علم اور پھر حضور کا عزت دینا اور قدر دینا، نوازنا، اس کی وجہ سے یہ ایسے جم گئے کہ انہوں نے اپنی گردنیں تو کٹوا دی لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ بغاوت نہیں کی، یہاں تک کہ کہیں صحرا میں کوئی صحابی پکڑا گیا اور اسے لالچ بھی دی گئی تو اس نے جان دینا قربان گوارا سمجھا ہے، لیکن کیا کہا حضرت زید بن دسنہ نے جب ان کو پکڑ لیا گیا تو کہا زید یار تو بھی سوچتا ہوگا کہ اگر آج میں نبی کے ساتھ نہ ہوتا اور ان کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا، میرا چھوٹا بچہ میرے سینے پر کھیل رہا ہوتا، میری بیوی میرے لیے شربت بنا کر لاتی۔ اب آپ دیکھیں یہ کب بات کی جا رہی ہے؟ جس وقت آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا گیا، آپ گھر سے دور ہیں، ہم گھر سے دور رہتے ہیں،
ہمیں اپنے چھوٹے بچوں کا کتنا خیال ہوتا ہے، گاڑی جلدی لیتے ہیں، سواری جلدی لیتے ہیں، پہنچ جائیں. تو اس نے دل کے تار کو چھیڑ کر کہا کہ تو بھی سوچتا ہوگا ہائے میرے گھر میں کیا گزری ہوگی، بیوی انتظار کر رہی ہے، بچہ انتظار کر رہا ہے، جو آنے کا وقت ہے اس وقت میں آیا نہیں. تو دیکھیں دل کے جذبات چھیڑ رہا ہے اور کہہ رہا تو کہتا کاش اچھا ہی ہوتا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیتا اور میں آج اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا. یہ اور میری جگہ پر جہاں لٹا کر مجھے تختہ مشق بنایا گیا ہے اور میری گردن ماری جا رہی ہے تو میری جگہ پر وہی ہوتے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا. تو ساری تقریر تو آپ نے سن لی اس کی، لیکن جب اس نے یہ کہا نا کہ تیری جگہ پر تو دل میں یہ سوچتا زید کہ میری جگہ پر نبی پاک ہوتے اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ ہوتا، تو اس وقت انہوں نے سر اٹھا کر فرمایا غلط سوچا تو نے. فرمایا میں اگر اپنے، یہ تو میرے آقا کا یہاں پر ہونا جہاں تو میری گردن مار رہا ہے، اور میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں. صحرا میں ہے، جان بچانے کے لیے کوئی بات کر سکتے تھے، بیوی بچوں کی محبت ایک بندے کی فطرت میں ہوتی ہے. آپ نے فرمایا سن لے، بات یہ ہے کہ میں اپنے بیوی بچوں کے پاس رہوں اور حضور یہاں، یہ تو دور کی بات ہے، میں اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہوں اور حضور کے پاؤں میں کانٹا چبھ جائے مجھے یہ بھی گوارا نہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اس وقت ابو سفیان کہنے لگے میں نے عرب کے بڑے بڑے وفاداروں کو دیکھا ہے لیکن محمد عربی کے اصحاب ایسے وفادار ہیں، ایسے وفادار میں نے نہیں دیکھے. تو آپ مجھے بتائیے جناب یہ وفاداری یقیناً علامہ صحابہ کرام کے اخلاص و کرامت کی دلیل ہے، لیکن چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، یہ کون سی ایسی ہستی تھی؟ اللہ اکبر. اور اس ذات میں کمال کیا تھا کہ جن کے نزدیک، ان کے ماننے والوں کے نزدیک بیوی بچوں کی محبت ہیچ ہو گئی، اپنی جان بھی ان کے نزدیک ہیچ ہو گئی اور وہ ذات اتنی با کمال ہو گئی. تو اصل میں یہ حضور کا معجزہ ہے جو ظاہر الصحابی سے ہو رہا ہے. سرکار خود اس با کمال ہے کہ ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں، سیاروں کے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. تو گویا کہ دیکھیں حضور نے پھر ایسا حلقہ تیار کیا. اب یہاں پر آپ سنیے، یہ کہنا کہ جہاد کیسے ہو گیا، جنگ کیسے ہو گئی، میں اس پر اختصار سے بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں دیکھیں عالم بنے ظالم نہ بنے، محقق بنے معاند نہ بنے، اناد نہ کریں، حقائق کو پڑھیں. بہت اچھا. کیا میرے نبی پاک نے جب اعلان نبوت نہیں کیا تھا اس سے پہلے سارا مکہ آپ کو صادق و امین کہتا تھا کہ نہیں کہتا تھا؟ تو کیا چیز تھی؟ وہ آپ کا کردار تھا. تو کیسے الزام لگا سکتا ہے سوال کرنے والا شخص کہ وہ انہوں نے جنگیں کی اور جنگوں میں فساد ہوا معاذ اللہ؟ ان کی تو عملی زندگی، جبکہ سارا مکے کے لوگ اپنے باپ کے پاس، میں کوئی ماہورہ نہیں، حقیقتاً اپنے والد پر بھی اعتبار نہیں کرتے تھے، ماں پر بھی اعتبار نہیں کرتے تھے اپنی امانت کو رکھوانے میں، لیکن اگر ان کو اعتبار تھا تو جناب سید عالم پر تھا. امین اور صادق کا یہ ٹائٹل جو حضور سید عالم کو دیا گیا ہے، تو ایک مقتدا کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ وہ اپنے مقتدی اور اپنے ماتحت کی عزت اور اس کے وقار اور اس کے علم اور اس کے حقوق کا امین بھی ہوگا، اور اس سے جب بات کرے گا تو اس سننے والے کو اتنا اعتماد ہوگا کہ یہ بات جو کر رہا ہے اس میں رتی برابر بھی شک نہیں ہے. ایسا ہی مرشد ہو سکتا ہے، ایسا ہی مقتدا ہو سکتا ہے. تو حضور سید عالم کا پہلا تعارف امین و صادق کے ساتھ ہوا. اب آپ دیکھیں اسی مکہ میں جب حضور نے اس صداقت اور امانت کی جب اصل وجہ بتائی کہ صداقت میں سب سے بڑا سچ کیا ہے کہ خدا ایک ہے، اور امانت میں سب سے بڑی امانت کیا ہے کہ خدا کی توحید قبول کی جائے، تو جب انسانوں کی خیر خواہی کے لیے آپ اب تک تو وہ اپنی کسی بولی کی صداقت کی وجہ سے آپ کو صادق کہہ رہے تھے، اپنا تھوڑا سے مال رکھنے کی وجہ سے امین کہہ رہے تھے، حضور نے فرمایا اب مرتبہ یہ آیا ہے کہ جب تمہیں مجھے امین یقین کرنے کا درجہ تمہارے دل میں آ گیا کہ جب میں تمہارے مالوں سے خیانت نہیں کرتا اور تمہارے مالوں پر بھی میں امین ہوں، تو پھر میں تمہارے آخرت پر بھی امین ہوں، میں تمہاری آخرت پر بھی امین ہوں. اب اس آخرت کا امین کیا ہے؟ توحید، اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ نے بندے کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی. یہ کائنات کا سب سے بڑا سچ اور یہ سب سے بڑی امانت ہے جس کا وارث جو ہے کہ وہ بندہ ہوتا ہے. نبی پاک نے جب اس چیز کو پیش کیا، مجھے بتائیے وہی امین و صادق کہنے والے، حضور نے جنگ و جدال میں فساد نہیں کیا، ان کی عقلوں میں فساد تھا. انہوں نے اپنی جہالت میں جو نعمت تھی اس کو زحمت سمجھ لیا. چاہیے تھا کہ وہ حضور سید عالم کے پاؤں مبارک کو چومتے، ہاتھ کو چومتے کہ آپ تو ہماری اصل
امانت ہم تک لوٹانا چاہ رہے واہ، ہیں. واہ، ان کی سطح اتنی جہالت پر تھی کہ وہ حضور کے دشمن ہو گئے. اچھا جب دشمن ہو گئے تو حضور سید عالم اور حضور سید عالم کے ساتھ جڑے ہوئے وہ پاکیزہ روحیں جو اس مفہوم کو سمجھ چکی تھی اور وہ سب کچھ چھوڑ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر توحید کی اس امانت کو لینے کے لیے جمع ہو گئے تھے. اب یہ مشرکین مکہ نے ان کے ساتھ قتل و غارت گری شروع کی. اب مجھے بتائیے اب اس میں دیکھیں کہ انتہا پر کون ہے, جی ظالم کون ہے. حضور سید عالم کے پاس 40 سے زیادہ مرد تیار ہو گئے تھے, جس میں عام بندہ نہیں, حضرت حمزہ حضرت عمر جیسے لوگ تھے. ان کو تنہا چھوڑ دیا جاتا تو تاریخ بتاتی کہ مکہ کے اندر کون تھا جو حضور کی طرف پتھر کو اٹھاتا اور حضور کی طرف انگلی اٹھاتا. لیکن جناب سید عالم کا برداشت, میں کہتا ہوں معاند نہ بنے, منصف بنے. اور منصف بن کر دیکھیں, حضرت عبد الرحمن آئے, کہنے لگے حضور جب ہم زمانہ جاہلیت میں تھے تو کسی کا کہنا نہیں مانتے تھے, آج جب ہم حق پر ہیں یہ کافر ہمارے سامنے یہ بات کرتے ہیں, حضور اجازت دیجئے کہ ہم ڈنڈا سوٹا اٹھائیں. جذبات بن گئے تھے, ایک پلکوں کا اشارہ چاہیے تھا, ایک ابرو مبارک کا اشارہ چاہیے تھا. جب بدر میں تاریخ رقم کر سکتے ہیں تو اس مکہ میں بھی کر سکتے تھے, لیکن حضور نے فرمایا دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں اور مجھے اجازت نہیں ہے. روک دیا اس جذبات کے اوپر. کیا کریں, ایک صحابی کو لائے گا, اس کی ٹانگ توڑ دی, پڑھیے سیرت, ٹانگ توڑ دی اس بوڑھے صحابی کی, لا کر حضور کے سامنے رکھا کہ حضور اس کی ٹانگ توڑ دی. سرکار نے صبر کی تلقین فرمائی کہ صبر کرو, حضور ہم بدلہ لیں گے. فرمایا نہیں. اللہ اکبر. او میرے بھائی, اس مبارک سیرت کو آپ پڑھیں. آپ بدر کی طرف جا رہے ہیں, احد کی طرف جا رہے ہیں, وہ تو 13 سال کے بعد ہوا. 13 سال سے پہلے کیا ہو رہا ہے سنیے, میں بات کو سمیٹتا ہوں. اس کے بعد حضور نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اندھیرے میں تمہیں پکڑ لیتے ہیں, یہ کسی کے سر پر ڈنڈا مار دیتے ہیں, کسی کو زخمی کر دیتے ہیں, کسی کی ٹانگ توڑ دیتے ہیں, تو حضور نے کہا ایسا کرو کہ تم لوگ جمع ہو جاؤ اور مکہ چھوڑ کے چلے جاؤ. وہ مکہ جو ان کی اپنی جاگیر ہے, ان کے باپ دادا وہاں رہتے ہیں, ان کے لیے نو گو ایریا. حضور نے کسی کے لیے نو گو ایریا نہیں بنایا. اسلام کے لیے نو گو ایریا قریش مکہ نے بنایا تھا. حضور سید عالم طاقت سے, آپ طاقت کی بات کر رہے ہیں حافظ صاحب, ان کی طرف سوال, طاقت سے یہ حق اس وقت لے سکتے تھے. لیکن حضور سید عالم نے کیا کیا, کہاں حبشہ, اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم, ایتھوپیا افریقہ, اور کہاں مکہ, اور طوفان خیز خونی لہروں کے درمیان صحابہ کرام چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں وہاں سے روانہ ہوئے. وہ جا رہے ہیں ایتھوپیا, کہاں پر, موجودہ افریقہ, ایتھوپیا, حبشہ کا یہ علاقہ. اب آپ دیکھیے بالکل یہاں پر پہنچے نجاشی کے پاس, حضور نے روانہ کر دیا ان کو کہ چلے جاؤ, چھیڑو نہیں کسی کو, چلے جاؤ ادھر. اب یہ اس پر کہہ رہے مشرکین مکہ, یہ کیوں چلے گئے, ارے یہ رہ رہے ہیں تو مار رہے ہو, ان کو کاروبار نہیں کرنے دے رہے. اسی طرح آپ آگے چلتے چلے جائیے, 13 سال کا یہ عرصہ گزر گیا. اب انتہا یہ ہو گئی کہ اب وہ حضور سید عالم کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے منصوبہ بنایا. رب نے حکم فرما محبوب جس طرح سب چلے گئے نا, آپ بھی مکہ چھوڑ دیں. حضور نے, سرکار رو رہے تھے, سرکار نے فرمایا مکہ تو میرا اتنا عزیز ہے اور مجھے اتنی محبت ہے تجھ سے, میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں کبھی نہ جاتا. اللہ اکبر. میں معاندین سے پوچھتا ہوں, میرے آقا کے آنسوں والی روایت وہ پڑھی آپ. سرکار رو کے چلے اس جگہ پر جہاں سرکار کا بچپن گزرا ہے, وہ جگہ جہاں سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کو آپ نے آسود خاک کر دیا ہے, وہاں جہاں سرکار کا بچپن گزرا, جوانی گزری, امین و صادق, اس شہر سے حضور کو نکالا جا رہا ہے. کس قدر ظلم ہے کہ جہاد کو بربریت کہنا. اور یہ جو ہو رہا ہے, اب آپ دیکھیں جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ آ گئے, اب تو مدینہ آ گئے نا, آپ چھوڑ دیں. اب وہ آئے دن مدینے کے سراؤنڈنگ میں آتے, اسی طرح کوئی صحابی مل جاتا اس کو مارتے, یا پھر مدینے کے یہودیوں کو خط لکھتے کہ ان کو ہمارے حوالے کرو اور ان کو قتل کرو. اللہ, ظالموں ذرا سیرت پڑھو, ان کو قتل کرو, اگر ان کو قتل نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے. یہ دھمکیاں چل رہی تھی. اب کرتے نہ کرتے رب کریم نے جو ہجرت کا حکم دیا, تو اب قرآن کریم سورہ حج کی آیت جو علماء نے لکھا کہ جناب یہ جہاد کی فرضیت کی آیت نازل ہوئی. اب اپنے حکم, یعنی اب جو اسلام دشمن ہے وہ کیا, وہ یہ چاہتے تھے نہیں چپ ہی رہیں, لاٹھیاں کھاتے رہیں, تلواروں سے انہیں کاٹا جائے. میں نے کہا تمہاری تو آرزو یہی تھی کہ سارے مسلمان یکے بعد دیگرے کافروں کے ہاتھ پر قتل کر دیے جاتے, اور یہ حملہ حضور کی ذات پر بھی ہوتا. یہ تو تمہاری یہ خواہش تھی. تو
اس لیے تو تمہیں جب دفاع میں اٹھے تو تمہیں یہ ظلم نظر آ رہا ہے، لیکن کیونکہ تم منصف نہیں ہو، تم چاہتے تھے کہ حضور سید عالم کا یہ دین ختم ہو جائے جی، جب یہ انتہا پر یہ بات پہنچ گئی تو اب اللہ رب العالمین نے حکم دیا. یہ حافظ صاحب سورہ حج ہے، اور سورہ حج میں اللہ نے ارشاد فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ کا کلام دیکھیے، اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں سے ناحق قتال کیا جاتا ہے ان کو جہاد کی اجازت دے دی گئی ہے کہ اپنا دفاع کرو. 13 سال گزر گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی کہتے ہیں تلوار کیوں اٹھائی؟ انہوں نے کہا آگے جواب دیں گے اس کا، لیکن پہلے یہ کہ تم یہ چاہتے تھے کہ وہ بدماش آ کر مسلمانوں کو زیر و زبر کر دیں، اپنے دفاع کے لیے آواز اٹھانا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نا اسلام تلوار سے، تلوار، میں نے کہا تمہارے وہاں بھی ہیرو وہ ہیں جن کے پتلے تم نے بنائے ہیں جنہوں نے تلواروں سے ہزاروں کو مارا ہے. اللہ، اب آپ غور کیجئے، ان کے وہاں بھی ایوارڈ سے اس کو نوازا گیا ہے. کون سا بم ہے جو تم نہیں تیار کرتے؟ کون سا ملک ہے جس کو تم نے نیست و نابود نہیں کیا؟ تو یہ منہ اور مسور کی دال. لہذا جناب سید عالم کے جہاد میں آپ کے سامنے آنے والے دشمنوں کا قتل، اس کا ریشو دیکھو، اور تمہارے ایک بم سے اربوں لوگوں کا مر جانا اس کو ذرا دیکھو. تو کس طرح دراصل تم نے ٹھان لیا اور دماغ کو لاک کر لیا ہے کہ ہم نے سچ دیکھنا ہی نہیں ہے، ہمیں اسلام سے جلن ہے، ہم اسلام پر جھوٹ منسوب کرتے رہیں گے. اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے کتنا عرصہ، میں بہت مختصر کر رہا ہوں، کتنا عرصہ گزرنے کے بعد صبر و تحمل میں جب حضور مدینہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ دیکھتے تھے حضور اجازت دے دیجئے، حضور اجازت دے دیجئے. شہر چھوڑ دیا، بازار چھوڑ دیا، ماں باپ کی قبریں چھوڑ آئے، اپنا گھر بار چھوڑ آیا. اور کس طرح حضرت صہیب کی ہجرت آپ دیکھیے. صہیب رومی مکہ کے بڑے بیپاریوں میں سے تھے، جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں، بھائی چھوڑ دیا، تم ہمارے نظریے کو نہیں مانتے، ہم دلائل سے بات کرنا چاہتے ہیں، چلو ہم تمہارا علاقہ چھوڑ دیں. تمہارا علاقہ تو ہمارا تھا جی. لیکن حضرت صہیب جب جا رہے ہیں نا تو اب آپ دیکھیں ان کی دکانیں تھی، کاروبار تھا، ان کو پکڑ لیا جناب مکے کی سرحد پر جی. کہاں جا رہے صہیب؟ انہوں نے کہا جی جان و دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پر. سبحان اللہ. تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. جو حالت نے تعبیر کی ہے کہ میں اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں، کہنے لگے ہاں ایسی چلے جاؤ گے؟ تم تو روم کے ہو اور ہمارے وہاں سب کمایا تم نے، ایسی چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تو ظالم جو معاند یہاں پر بات کرتا ہے اس کو یہ بدماشی نظر نہیں آتی. حضرت صہیب نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا جو تمہارا بازار چاہیے نا وہ ہمارے حوالے. تو کہا اس کے بعد میں اپنے آقا کے پاس چلے جاؤں گا. کہاں؟ کہا سب تمہارا ہو گیا. اللہ اکبر. سر پر آپ ایک قیمتی چادر باندھے ہوئے تھے حافظ صاحب، اور ایک پاؤں میں جوتا تھا. بندہ یہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں یہ ظالم جی. ان کو پتا کیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کائنات کے اندر غیر نبیوں میں سب سے وفادار جماعت ہے اللہ کے دین کی. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کے پاؤں کا جوتا لے لیا، آپ کے سر کی ٹوپی لے لی، یعنی آپ کا رومال لے لیا، اور اس حال میں حضرت صہیب کو چھوڑا. جب حضرت صہیب مدینہ آئے تو سرکار نے مسکرا کر فرمایا صہیب پھر بھی تو نے سودا سستا ہی کیا. اللہ یعنی سب کچھ دے کر تو نے مجھے لے لیا، پھر بھی سودا تو نے سستا کیا. اب دیکھیں قرآن کہہ رہا ہے جب اتنے ظلم کے پہاڑ توڑے گئے حافظ صاحب، تو میں یہیں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. قرآن کہتا ہے اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. اللہ نے اجازت دے دی ان لوگوں کو کہ اب تم تلوار اٹھاؤ. وہ ڈنڈا اٹھائے تم ڈنڈا اٹھاؤ، وہ پتھر اٹھائے تم پتھر اٹھاؤ، وہ اٹیک کے لیے تم ڈیفنس کے لیے. صحیح. اپنی حفاظت کرو، اپنی حفاظت کے لیے تم آگے آؤ. اور فرمایا اس لیے کہ تم پر ظلم ہوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. اور بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا ان کی مدد ضرور فرمائے گا. کن کی؟ الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ. اللہ اکبر. بغیر حق. اللہ فرما رہا ہے جن لوگوں کو ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا جی. گھروں سے ناحق نکالا گیا. اللہ. گھروں سے گھر ایسی بن جاتا ہے، گھر کے ساتھ آپ کی عقیدت، آپ کی روح اس بستی سے وابستہ ہوتی ہے. تو قرآن نے دیکھیں یہ درد کو بیان کے فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق. ناحق ان کو نکالا گیا. کیا کرتے تھے؟ الا ان یقولوا ربنا اللہ. صرف اس وجہ سے کہ وہ کہتے تھے اللہ ہمارا رب ہے. اب اللہ نے حکم دیا کہ فرمایا کہ اب تلوار اٹھائیے، اور تلوار اٹھا کر جو ہے وہ اپنا دفاع کیجئے، اور آپ حضور کے غزوات کو دیکھیے. تو یہ ہے وہ، اور یہی وہ چیز جو میں آپ کی خدمت میں یہاں پر عرض کر رہا تھا کہ غزوات کہتے ہی اس کو ہیں کیونکہ نبی ہوتا نا. کبھی تلوار اٹھانا شر کا باعث ہے،
کبھی تلوار اٹھانا خیر کا باعث ہے. تو حضور سید عالم کے جہاد وہ ہیں جو امن کے لیے تھے, ظلم کو روکنے کے لیے تھے, دھونس کو روکنے کے لیے تھے, دہشت گرد کو دہشت گردی پھیلانے سے روکنے کے لیے تھے. تو وہ جنگ نہیں تھی, وہ امن تھا. قربان جاؤں میرے آقا پر کہ جن کی جنگوں کے اندر یہ احترام انسانیت اور امن ہو, اور ان کی امن کی زندگی میں انسان کے لیے امن کا کتنا بڑا دستور ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. واہ 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 واہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.